چلیے آج وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، بہت پیچھے، تقریباً 1500 سال سے بھی زیادہ، مکہ کے اس مقدس شہر میں۔ یہاں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام تھا خدیجہ۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہیں ایک پوری قوم کو بنانے والی یعنی بلڈر آف اے نیشن کیوں کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی ہے نا؟ اتنا وقت گزر گیا، 1500 سال، آخر ان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آج بھی اتنی صدیوں بعد ہم انہیں اس عظیم لقب سے یاد کرتے ہیں، بلڈر آف اے نیشن؟ چلیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو انہیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا۔ انہیں جو تعریف ملی وہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اپنے وقت کی بہترین عورت۔ سوچئے، صرف ایک اچھی عورت نہیں یا ایک نیک عورت نہیں، بلکہ سب سے بہترین، the بیسٹ۔ اس ایک جملے سے ہی ان کے مقام کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف اس دنیا تک نہیں رکتا، ان کا درجہ آخرت میں جنت میں بھی بلند ہے۔ انہیں وہاں کی بھی بہترین عورتوں میں سے ایک کہا گیا ہے۔ اب تو سوال اور بھی بڑا ہو جاتا ہے، آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ کیا تھا ان میں اتنا خاص؟ اب آتے ہیں اس چیز پر جو انہیں سب سے زیادہ منفرد بناتی ہے، ایک ایسا اعزاز، ایک ایسا آنر جو شاید ہی کسی غیر نبی کو نصیب ہوا ہو۔ وہ تھا اللہ کی طرف سے ایک سیدھا پیغام۔ یہ واقعہ ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں تو ان سے کہنا کہ آپ کا رب انہیں سلام کہہ رہا ہے اور میں بھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری بھی دینا جس میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، نہ کوئی تکلیف۔ جسٹ امیجن، اللہ دا کریٹر انہیں سلام بھیج رہے ہیں۔ سوال وہی ہے، آخر کیوں؟ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس کیوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا اور پیچھے جانا پڑے گا، ان کی شادی سے بھی پہلے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ آخر تھیں کون۔ اسلام کے آنے سے بہت پہلے ہی خدیجہ علیہ السلام مکہ میں ایک پاور فگر تھیں۔ وہ ایک زبردست کامیاب بزنس وومن تھیں، ان کی بہت عزت تھی، لوگ انہیں الطاہرہ یعنی پاک دامن کہتے تھے۔ اپنے وعدے کی اتنی پکی کہ ان کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی تھی۔ ان کا کردار بہت بلند تھا اور سب سے امپورٹنٹ بات، وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ یعنی خود مختار تھیں۔ اور ان کے اس انڈیپینڈنس کا ثبوت، مکہ کے بڑے سے بڑے، امیر سے امیر سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وی ٹاکنگ اباؤٹ the richest and most powerful men، لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا، سب کے رشتے ٹھکرا دیے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے سٹینڈرڈز کتنے الگ تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے سب کو منع کر دیا تو پھر انہوں نے کسے چنا؟ ان کا چنا ہوا رشتہ ہی ان کی دور اندیشی اور انسان کو پرکھنے کی صلاحیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ بزنس کیا تھا اور ان کی ایمانداری، ان کی سچائی کو دیکھا تھا۔ اب ذرا اس رشتے کو اس زمانے کے حساب سے دیکھیے۔ ایک طرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مکہ کی سب سے امیر بزنس وومن میں سے ایک، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امیر نہیں تھے، ان کی عمر 40 سال سے زیادہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ اور سب سے ہٹ کے اس زمانے میں ایک عورت نے خود شادی کا پیغام بھیجا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ ان کے لیے پیسہ، عمر، سٹیٹس یہ سب معنی نہیں رکھتا تھا، معنی رکھتا تھا تو صرف کردار۔ اور اب ہم اس ایک لمحے پر آ گئے ہیں جو ان کے پورے کردار کو، ان کی پوری شخصیت کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس میں ہمارے شروع کے سوال کا جواب چھپا ہے۔ ذرا اس منظر کو امیجن کیجئے، غار حرا، پہلی وحی، ایک ایسا انوبھو جو پہلے کبھی کسی انسان کو نہیں ہوا۔ نبی پیس بی اپون ہم گھر لوٹتے ہیں، ان کا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، وہ خوفزدہ ہیں اور وہ صرف ایک بات کہتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ یہ ایک بہت نازک لمحہ ہے، اٹس اے کریٹیکل مومنٹ۔ آپ کے سامنے آپ کا شوہر ہے جو اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں گھبرایا، ایک ایسی بات بتا رہا ہے جو آپ کے سمجھ سے باہر ہے۔ ایسے میں آپ کیا کرتے؟ آپ کیا کہتے؟ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے پینک نہیں کیا، انہوں نے سوال نہیں کیے، انہوں نے سب سے پہلے انہیں تسلی دی۔ اور تسلی کیسے دی؟ انہوں نے ان کو ان کی ہی خوبیاں یاد دلائیں، انہوں نے فیکٹس سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا، آپ تو ہمیشہ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ تو بہت مہمان نواز ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا پورے یقین کے ساتھ،
انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں تھے، یہ اس مشن کی پہلی اینٹ تھی۔ یہ وہ یقین تھا، وہ سپورٹ تھا جس نے آگے چل کر سب کچھ بدل دینا تھا۔ تو اب ساری باتوں کو جوڑتے ہیں، ان کے اس ایک ری ایکشن سے، سپورٹ سے ایک قوم کی تعمیر، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ سوچئے اللہ کی طرف سے انہیں سلام کیوں آیا؟ شاید اس لیے کیونکہ اس سب سے کرٹیکل، سب سے نازک لمحے میں جب سب کچھ گھبراہٹ میں ڈوب سکتا تھا، انہوں نے ہمت دی، انہوں نے پازیٹیوٹی دی، انہوں نے پروفٹ BBH کو ان کی ہی اچھائیاں گنوائیں۔ اور یہی تو ایک نیشن بلڈر کرتا ہے نا، وہ لوگوں میں ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر انہیں ہمت دیتا ہے۔ ان کے اس ایک پازیٹیو ری ایکشن، اس سپورٹ نے اسلام کی بنیاد رکھ دی۔ ان کی لیگیسی، ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، جس طرح انہوں نے اپنے یقین، اپنی پازیٹیوٹی اور اپنے سپورٹ سے ایک پوری قوم کی بنیاد رکھ دی، ہم اور آپ، ہم اپنے پیچھے کیا وراثت چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟